بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان گھروں کی بد نصیبی کے کیا کہنے جہاں تعلیم اور جاب پر جانے کے لیے اٹھا اور اٹھایا جائے لیکن فجر کی نماز نہ پڑھی جائے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت چھپا لے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہونے دے۔ موسم واقعی ہی دلوں کے ہوتے ہیں۔ پریشانی میں اچھے سے اچھا موسم ایک مسکراہٹ تک نہیں لا سکتا۔ دل اداس ہو تو دنیا کی ہر تفریح اور مصروفیت بے مقصد اور فضول لگتی ہے۔ سڑک پہ چلتے لوگ اور دوڑتی گاڑیاں تک سب مصنوعی لگتی ہیں۔ ہزاروں طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے یہ دنیا، اور ان سب لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ خاص ہیں، جبکہ خاص تو وقت ہوتا ہے۔ درخت لگائیں، گھروں، دکانوں، آفس، سکول، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل، جہاں بھی ممکن ہو۔ محبت صرف وہی حلال ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ بنا نکاح کے سوشل میڈیا کی یہ محبتیں سوائے جہنم کی آگ اور ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں۔ کچھ ملے نہ ملے رب کی محبت ضرور ملے گی، یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن ترجمے سے ایک بار لازمی پڑھ لیں کہ پتہ چل جائے اللہ نے مسلمان گھرانے میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا آپ کی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت قیمتی اور پوشیدہ بنایا ہے۔ خود کو ہر مرد میں بانٹ کر اپنے آپ کو سستا اور گھٹیا نہ بنائیں۔ عورت اس حد تک نازک مزاج ہے کہ ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے، اور ایک سخت لفظ اسے مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پر پلٹ کر آتا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیں، باقی سب کچھ ان کو قرآن سکھا دے گا انشاءاللہ۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ یاد رکھنا مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، عورت کا مان ہوتا ہے ایک با کردار مرد۔ وسیلے اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی آپ کا دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھ لیں۔ جب آپ انہیں جواب نہیں دیں گے، وقت انہیں جواب دے گا، اور وقت ہمیشہ جواب منہ پہ مارتا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو، لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کریں۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ ساتھی وہی ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، جس سے پیچھے بھاگنا پڑے وہ ساتھ نہیں ہوتا تو ساتھ کیا دے گا۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارے ساتھ کوئی نہیں۔ دنیا میں اس ہاتھ کی طرح نہ بنو جو خوبصورت پھول کو توڑتا ہے، بلکہ اس پھول کی طرح بن جاؤ جو اپنے توڑنے والے کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے۔ اختلاف رائے بالکل کیجیے، لیکن اپنی زبان کے گھوڑے کو تمیز کی لگام ضرور ڈالیے، کیونکہ بدھگا ہوا گھوڑا ہمیشہ زمین پر پٹکتا ہے۔ دولت، عورت اور رزق چھپانے کی چیزیں ہیں۔ منافقت منہ کی بدبو جیسی ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی بری لگتی ہے۔
انسان اپنی منفی سوچ سے ایسے ہی ناکام ہوتا ہے جیسے کہ لوہا اپنی طاقت کے باوجود اپنے ہی زنگ سے ختم ہو جاتا ہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو۔ ممکن ہے آپ نے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود بھی ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، لیکن قرآن پاک اس کی الماری پر پڑا گرد و آلود ہوتا رہا۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، حج جیسی کوئی زیارت نہیں، مدینے جیسا کوئی شہر نہیں، اور نماز جیسی کوئی عبادت نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کر لو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ وقت نے ختم کر دیے سارے وسیلے شوق کے، دل تھا الٹ پلٹ گیا، آنکھ تھی بجھ بجا گئی۔ دل محبت مانگتا ہے، اگر آپ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے پر نہیں کرو گے تو یہ لازماً ناجائز اور نامحرم محبتیں تلاش کرے گا۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اپنی بیٹیوں کو اتنا قابل ضرور بناؤ کہ وہ مشکل وقت میں 2 وقت کی روٹی کما سکیں، تاکہ وہ کسی درندے کے ساتھ اس لیے زندگی نہ گزاریں کہ اس کے بغیر بھوکی مر جائیں گی۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو ضرور، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ خیریت کی بجائے آپ کی حیثیت پوچھتے ہیں۔ جس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اسے بار بار سوچنا ایمان کی کمزوری ہے۔ جو ہوگا بہتر ہوگا، جو نہیں ہوگا وہ بھی بہتر ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر تاکہ تیرا شمار بھی انہی میں ہو۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے ہی کیوں نہ دوستی کرنی پڑے۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس بھی تب آتی ہے جب ایک سانس چھوڑی جاتی ہے۔ رشتوں کی قدر کریں۔ اگر پنچھی کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا، اور جو پایا وہ پانا نہیں کھونا ہے۔ امید نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگوں کو دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا چاہے اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ سیپ کے کیڑے کو آخر تنہائی ہی موتی بناتی ہے۔ ایک لمحے میں سمٹ آیا صدیوں کا سفر، زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے۔ ساری زندگی بھرم رکھا ان بے فیض رشتوں کا، سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ ہماری کئی خواہشیں ہمارے اندر ہی گھٹ کر مر جاتی ہیں، اور پھر بھی ہم اپنی خوبصورتی برقرار رکھ کر ہنستے مسکراتے ہیں، اور کسی کو اندازہ ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم اندر سے کتنی بری طرح سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں نے ماں کے بعد ماں جیسی وفا صرف بہنوں میں دیکھی ہے،
اللہ کریم سب بہنوں کے نصیب چاند ستاروں سے روشن کرے، آمین یا رب العالمین۔ سارے قرض لٹائے جا سکتے ہیں سوائے ان کے جو ہمارے والدین کے ہم پر ہیں۔